اما بعد، محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ ایک ہفتے سے ہم روزے سے متعلق اس کی فضیلت اور مسائل کو سن رہے تھے۔ آج سے ہم زکوٰۃ کے متعلق اس کی فضیلت کو سنیں گے، اس کے مسائل کو سنیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہم پر کہ ہم دھیان توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھنے کی کوشش کریں۔ ایک شخص مولوی صاحب کا بیان سنا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک گھر پہ گیا اور کچن میں جا کر جتنی گھر میں پیاز تھی وہ سب جمع کرنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بولے یہ سب پیاز ہے، میں پھینک رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ پاگل ہو گئے، 50 روپے کلو پیاز ہے پھینک رہے ہیں۔ بولے مولوی صاحب نے کہا پیاز کھانا حرام ہے۔ تو بیوی نے کہا کون سے مولوی، ذرا مجھ کو بھی بتاؤ۔ تو مولوی صاحب کے پاس بیوی لے گئی۔ بولے کیا غلط غلط سکھا رہے میرے شوہر کو، پیاز کھانا حرام ہے۔ بولا میں نے کب بولا پیاز کھانا حرام ہے؟ میں نے تو کہا تھا پیاز کھانا حرام ہے۔ تو وہ سن رہا تھا بیان، تو پیاز سنائی دی پیاز کی جگہ پہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم سنے کچھ اور سمجھے کچھ اور دوسرے کو جا کر بولے کچھ۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ عام طور پر زکوٰۃ جو ہے اس کو امت بوجھ سمجھتی ہے، اور کچھ لوگ اس کو آپشنل چیز سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ فرض تو سمجھتے ہیں لیکن بہت ہلکے میں لیتے ہیں اس کو۔ اس لیے زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 70 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور جہاں جہاں نماز کا ذکر ہوا ہے اکثر جگہوں پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ کا انکار کرنا گویا اللہ کے کلام کا 70 مرتبہ انکار کرنا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ وغیرہ کچھ نہیں ہے، اس طرح سے اگر انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سے قبائل نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو شخص زکوٰۃ سے انکار کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ جہاد کس کے خلاف کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ تو معلوم ہوا دوستو، زکوٰۃ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے تیسرا رکن ہے، یعنی اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے اس میں سے ایک پایا، ایک کالم ہی ہے، ایک پیر ہے۔ اس لیے دوستو جس چیز کا فرض ہونا ہمیں پتہ ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ ایک چیز فرض ہے، اس کو سیکھنا سمجھنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو ہم یہاں پر بیٹھ کر ایک فرض کو سیکھ رہے ہیں جو ہم پر فرض ہے، لہذا ہم شروعات اس طرح کریں گے کہ زکوٰۃ کے معنی، زکوٰۃ چونکہ عربی لفظ ہے تو ہمیں تو نہیں پتا، تو عربی زبان میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں اور دین اسلام کی زبان میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں وہ سب سے پہلے سمجھیں۔ تو ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر زکوٰۃ کے معنی کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے بڑھوتری کے، ایک معنی آتا ہے نشو و نما کے، ایک معنی آتا ہے برکت کے، ایک معنی آتا ہے زیادتی کے، ایک معنی آتا ہے پاکیزگی کے۔ تو جو زکوٰۃ نکالتا ہے
تو گویا اس کا مال جو باقی بچا مال رہتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے تو مال کم ہوا، 1,00,000 روپے ہمارے پاس ہے، اس میں سے ہم نے 2,500 زکوٰۃ نکالی، کتنے بچے؟ 97,500۔ تو نظریں تو یہ دیکھ رہی ہے کہ 2,500 کم ہوئے ہیں، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھ گیا۔ اب وہ کیسے بڑھا انشاءاللہ میں آئندہ بتاؤں گا۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور نہ نکالنے سے مال کے اندر نقصان ہوتا ہے، برکت چھین لی جاتی ہے اور مال گندا ہو جاتا ہے۔ اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جو مال زکوٰۃ کا ہو وہ جس مال کے ساتھ مل جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس مال کو بھی برباد کر دے گا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی میں زکوٰۃ مجھ پر نکالنا فرض ہے اور میں نے نہیں نکالا، وقت ہونے پر، نصاب پورا ہونے پر، سال پورا ہونے پر میں نے زکوٰۃ نہیں نکالا، تو وہ جو مال ہے زکوٰۃ کا وہ میرے اصل مال کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ اس کو برباد کرے گا، وہ اس کو کھائے گا۔ کیسے کرے گا؟ دوا کھانے کی چکر لگا سکتا ہے، کورٹ کچہری کے چکر لگوا سکتا ہے، کوئی بھی ایسی آفت ناگہانی آ جائیں گی جس کی وجہ سے وہ مال اس مال کو برباد کر دے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو بغیر استحقاق کے، جس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے بلکہ خود مالدار ہو، لیکن مال کی حرص و لالچ میں وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق بتاتا ہے اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے۔ اب جو ہے زکوٰۃ کا مال جب اس کے مال کے ساتھ ملے گا، کیونکہ خود زکوٰۃ دینے کے لائق ہے، اس نے لے لیا اور اپنے مال کے ساتھ مال بڑھانے کے لیے اس کو ملا دیا، اب یہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال کو برباد کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ زکوٰۃ کا مال اسی وقت نفع دے گا جب یہ مستحق کے ہاتھ میں جائے گا، یہ دینے والے کو بھی نفع دے گا، اس کے مال میں پاکیزگی، بڑھوتری، برکت ہوگی، اور لینے والے کو بھی نفع ہوگا کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو اسی لیے مشروع کیا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے مسلمانوں کا فائدہ چھپا ہوا جو واقعی مستحق ہے۔ لہذا زکوٰۃ کا معنی ڈکشنری کے اعتبار سے ہم نے سمجھا پاکیزگی کے، بڑھوتری کے، زیادتی کے اور نشو و نما۔ اب اصطلاح میں، اسلام کی زبان میں، شریعت کی زبان میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ تو شریعت کی زبان میں زکوٰۃ کہتے ہیں ایک مقررہ مال جب اس کی مقررہ مقدار تک پہنچ جائے اور اس پر ایک مقررہ وقت گزر جائے، ایک مقررہ مال مقررہ مقدار تک پہنچے اور اس پر مقررہ وقت گزر جائے، تو ایک مقرر حصہ اس میں سے نکالا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل پوری انشاءاللہ اپنے سامنے آنے والی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے زکوٰۃ کو سمجھا لغوی اعتبار سے اور شریعت کی زبان کے اعتبار سے۔ اب زکوٰۃ کا مقصد سمجھیں۔ زکوٰۃ کا مقصد، زکوٰۃ کے 3 اہم مقاصد ہیں۔ فوائد تو بہت ہیں، زکوٰۃ کے فائدے بہت سارے ہیں، لیکن زکوٰۃ نکالنے والا یہ 3 مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ نکالے گا تو ہمارا مسلم معاشرہ یہ بہت ترقی کرے گا اور ہم ذاتی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے دینی ترقی کریں گے۔ تو 3 اہم مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم کو جان دی ہے، جسم دیا ہے، صحت دی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے نعمتوں میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو مال کی نعمت عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی ہے؟ مال کی نعمت۔
اور اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے مختلف لوگوں میں مختلف قسم کی روزی تقسیم کر رکھی ہے. کسی کو تنگی کرتے ہیں، کسی کو فراخی کرتے ہیں. اس کا بھی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا، سب کو کروڑ پتی کیوں نہیں بنایا. اگر سب کروڑ پتی بن جاتے تھے تو سب اپنے گھروں میں بیٹھتے تھے اور سویگی اور زومیٹو کو فون لگاتے تھے، بولے بھائی کھانا لے کے آؤ. بولے کھانا لائیں گا کون؟ سب کروڑ پتی ہے. سب کیا ہے؟ کروڑ پتی. آدمی چاول خریدنے کے لیے دکان پہ جاتا تھا، بولے چاول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بولے کسان لوگ تو سب کروڑ پتی بن گئے، کھیتی کون کرے گا؟ اب کوئی کھیتی نہیں کرتا، کسان لوگ سب کروڑ پتی ہے. آدمی پاؤ لینے جائے گا فیکٹری میں، چاول نہیں ہے تو بولے پاؤ دو. بولے پاؤ بننا بند ہو گئے. کیوں؟ بولے پاؤ والے سب کروڑ پتی بن گئے. تو کیا ہوتا؟ اللہ رب فرماتے اگر ہم سب کو ایک جیسا بناتے تو کیا ہوتا؟ دنیا ختم ہو جاتی، فساد پھیل جائے. تو اللہ رب العزت نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو مڈل کلاس بنایا. اس میں اللہ کی حکمت ہے تاکہ دنیا کا نظام چلے، ورنہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے. تو یہ شکایت نہ رکھے کہ اللہ نے مجھ کو نہیں دیا، سب کو دیا، میرے کو نہیں دیا. کچھ وجہ سے نہیں دیا، سمجھ میں آئی؟ اور دیا کیا نہیں دیا؟ یہ جسم کی صحت کا مل جانا، یہ سانسوں کا نظام صحیح چلنا، یہ دل کی دھڑکنوں کا صحیح چلنا، یہ آنکھوں کا صحیح دیکھنا، یہ ہاتھوں سے صحیح پکڑنا، یہ پاؤں سے چلنے آنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال تو اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا مقصد رکھا ہے زکوٰۃ کے مشروع ہونے کا، زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے مشروع کیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے ہمارے اوپر عبادت بدنی کو فرض کیا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یہ عبادت بدنی ہے، یہ بدن کی عبادت ہے. اللہ نے جو نعمت دی ہے، اللہ رب العزت اس نعمت سے عبادت چاہتے ہیں. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ عبادت کی اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا ہی فائدہ ہو. تو عبادت بدنی تو ہم روزانہ کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے روزہ رکھا، یہ بھی عبادت بدنی ہے. اب اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ عبادت مالی بھی وجود میں ہے، کہ مال کی بھی عبادت وجود میں. اچھا عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں بندگی کو. ایک آدمی بدن کے اعتبار سے اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، وہ یہ اظہار کر رہا ہے بات کا کہ اللہ رب العزت میں تیرے سامنے بندگی کر رہا ہوں اپنے بدن سے. تو عبادت کا مقصد بندگی کا اظہار ہے. اسی طرح مالی عبادت کا مقصد، زکوٰۃ کا مقصد یہ اظہار بندگی ہے کہ اللہ رب العزت تو نے مجھے دیا ہے. قارون نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا قارون سے کہ اللہ رب العزت نے تجھ کو مال دیا ہے، اس میں سے تو اس کا حق ادا کر، تو اس نے کہا کہ یہ مال تو یہ میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ کسی کے دینے سے تھوڑی ملا ہے، یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. تو یہ ذہن میں سے بات ہماری نکل جائے کہ ہمارے اندر کچھ ایسی بات ہے کہ ہم نے اس کو جمع کیا ہے، ہم نے اس کو کمایا ہے. نہیں دوستو، جو ذریعے ہے آپ کے پاس کمانے کے وہ سب اللہ نے آپ کو دیا ہے. اللہ نہ چاہے تو آدمی ایک پیسہ نہیں کما سکتا. کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے، ہائر ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں جو نوکریوں کے لیے جو ہے نا پھرتے رہتے ہیں، اور بھیونڈی میں بیٹھا ہوا ایک لوٹ چلانے والا، ایک انگوٹھا چھاپ سیٹ گولی بھر بھر کے گھر کو پیسے لے کے جاتا ہے. سائن کرتے نہیں آتی اس کو، لیکن اللہ نے بھیونڈی میں پیدا کر دیا اس کو لوم والے کے گھر. اب باپ دادا سے لوم ملے اس کو. اب یہ جو انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن گھر پہ جب شام میں جاتا ہے تو گولی بھر بھر کے پیسے لے کے جاتا ہے. تبیلے والے دودھ پی پی کے جو ہے سمجھ میں جاتا ان کو کچھ، لیکن پیسے برابر بھر بھر کے لے کے جاتے. ہمارے رشتے دار وہ ڈرائیور تھے دودھ والے کے، تو دو زمانے میں جیپ چلتی تھی، جیپ تو پیسے والوں کی جیپ ہوتی تھی، جپسی ہوتی تھی. تو ہمارے وہ جو رشتے دار تھے وہ ڈرائیور تھے. تو روزانہ جو ہے جب جو پورا کلیکشن ہوتا تھا تو ڈکی میں روزانہ ایک بوری بھر کے پیسے رکھتے تھے اور گھر پہ لے گئے. تو ہنر جو ہے راستوں پہ تماشا کرتا ہے اور نصیب محلوں میں راج کرتی ہے. تو یہ اللہ نے مقدر کیا
اس لیے ہمارے پاس پیسہ ہے. تو اب جو ہے اب اس عبادت مالی کا اظہار کرے اللہ رب العزت کے سامنے کہ اللہ تو نے دیا ہے اسی لیے میں اس کو لوٹا رہا ہوں اور بہت کم لوٹا رہا ہوں. اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو یہ غریب کے ہاتھ میں، مستحق کے ہاتھ میں بعد میں جاتی ہے، پہلے وہ اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو پالنا شروع کرتے ہیں. جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کو، بچڑے کو پالتا ہے، ویسے اللہ اس کو پالتے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو بہت بڑا چڑھا کر دیں گے اور اس دینے پر ہم کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے. کہیں مذاق تو نہیں ہے کہ اتنی سی چیز میں نے دیا تھا اس کو اللہ نے اتنا بڑا بنا دیا. تو دوستو یہ عبادتیں بدنی کا حصہ، پہلا مقصد. دوسرا مقصد یہ ہے، آج صرف مقصد سمجھ کے بات کو ختم کریں گے، زکوٰۃ کا مقصد. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زکوٰۃ کے ذریعے یہ چاہا ہے کہ مسلم معاشرے کی یہ ہے ترقی ہو. اتنا اچھا اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے کہ اگر مالدار آدمی صحیح اپنی زکوٰۃ کو نکالے اور وہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے تو کچھ ہی سالوں کے اندر مسلم معاشرہ اتنی ترقی کرے گا کہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. کہ زکوٰۃ کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو اس سال زکوٰۃ لے رہا ہے آئندہ سال وہ زکوٰۃ نکالنے والا بن جائے. اور یہ ممکن ہے، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. لیکن اس میں 2 رکاوٹیں ہیں. کتنی رکاوٹیں؟ 2 رکاوٹیں. ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ، اللہ معاف کرے، پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے. بعض بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے امیر جن کی زکوٰۃ کروڑوں میں نکلے گی، یہ لوگ بھی حساب کتاب سے زکوٰۃ نہیں نکالتے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک اندازہ کیا ہوتا ہے؟ مولانا اندازے سے نکال دیتے ہیں، زیادہ ہی نکالتے رہیں گے. کیا کرتے رہیں گے؟ زیادہ ہی نکالتے رہیں گے. لیکن پھر بھی تھوڑا زیادہ گیا تو کیا ہوا؟ کیا بولتے ہیں؟ تھوڑا زیادہ گیا تو کیا ہوا؟ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، ہمارے دوست باہر ملک میں رہتے ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے ان کا، کئی مال سے ان کے اس علاقے کے اندر. تو ایک مرتبہ ایسی بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا ان سے کہ زکوٰۃ کا کیا نظام ہے؟ بولے مولانا ہم لوگ اندازے سے نکالتے. مطلب کتنے نکلتے ہوں گی؟ بولے 30-40 لاکھ کے آس پاس نکلتے ہوں. مطلب بھائی ایک بار حساب کر کے نکالو نا، ایک بار حساب کر کے. بولے بہت مشکل ہے. بولے اللہ کے لیے اتنا نہیں کر سکتے، تھوڑا حساب کرو. جب ٹیکس ویکس پے کرتے رہیں گے تو حساب تو کرتے رہیں گے نا، کہ بغیر حساب کے آنکھ بند کر کے ٹیکس دیتے. بولے نہیں حساب تو کرتے ہیں. بولے اس کے لیے بھی تھوڑا کرو. جب آئندہ سال جب آیا تو سامنے سے فون آیا. بولے مولانا صحیح بولے آپ، کیا ہو گیا؟ بولے 30-40 نکالتے تھے، اس سال 60-65 نکلی. کتنی نکلی؟ آدمی جو ہے چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کرتا ہے، چھوٹے مال اپنے پاس جمع کرتا ہے، لیکن اس کو حساب میں لیتا ہی نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. اسی لیے آئندہ جو 2-3 دن 4 دن 5 دن میں جو باتیں آئیں گی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو حساب کر کے نکالیں. تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے، رکاوٹ جو ہے مسلم معاشرے کو ترقی کرنے میں، پہلی بات یہ ہے کہ نکالنے والے صحیح حساب کتاب سے نہیں نکالتے، اندازے سے نکالتے. بعض لوگ تو نکالتے ہی نہیں، لیکن بعض لوگ نکالتے کہ یہ تو صحیح نہیں نکالتے. دوسری رکاوٹ، زکوٰۃ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو اس کے مستحق نہیں ہوتے. ایسے کئی لوگ ہیں ہمارے بھی علم میں ہوں گے کہ پوری لوگوں کی توجہ ان پر ہوتی ہے زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں. وہ اندھیرے پہ فوکس مارتے نا کسی فنکشن کے اندر، ایک ہی آدمی دکھتا اس کے اندر. تو ایسے بعض علاقوں کے اندر بعض لوگ رہتے کہ لے دے کے وہی دکھتے ان کو زکوٰۃ دو، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو پیچھے کوئی رہتا بھی نہیں اور بولے بھائی مرا تو 20 لاکھ رکھ کے مارا، اتنی پراپرٹی رکھ کے مارا. تو اپنی زکوٰۃ کیا ہوئی؟ ایسے شخص کو گئی جو اس کا مستحق ہی نہیں ہے. تو جب مستحق تک نہیں جائے گا
تو جو مستحق تک نہیں جائے گا غیر مستحق کو پہنچے گا، اب مستحق اوپر کیسا آئے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دو رکاوٹ ہے، تو ان دو رکاوٹوں کو ختم کرنا. ایک تو اپنے آپ کو اگر ہم زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہیں تو پہلے تو یہ جاننا کہ میں زکوٰۃ لینے کے لائق ہوں کہ دینے کے لائق. دینے کے لائق ہو تو کتنی زکوٰۃ بیٹھتی ہے، اور پھر اس سے بڑی ذمہ داری زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر لگانا. تو یہ ہو گئے دو مقصد. سمجھ میں آ رہی کہ مسلم معاشرہ ترقی کرے. تیسرا مقصد اور اہم مقصد جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے، نہ زکوٰۃ نکالنے والے کی ذات سے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر مال کی محبت رکھی ہے. مال کی محبت ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت رکھی ہے، جس کو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ مال کی محبت میں شدید ہے. کیسا ہے؟ سختی سے محبت کرتا ہے مال سے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ محبت کے اندر اضافہ ہوتے رہنا اور اس محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی سب محبتیں پیچھے رہ جانا یہ بری بات ہے. انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر مال کی محبت ہو ایک لمٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں. مال کی محبت اس لیے ہو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہم کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایسا شخص اس کا چہرہ نورانی ہوگا، نور اس کے چہرے پہ ہوگا، جو شخص اس لیے کماتا ہے. ایسا تاجر جو تجارت اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. یہ نیت کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکے تو ایسا تاجر کل قیامت کے دن روشن چہرے میں ہوگا. اور ایک آدمی فخر کے طور پر کہ مال زیادہ ہوگا تو لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ آگے پیچھے گھومیں گے، لوگ بولیں گے سیٹھ صاحب ہے اور ہمارے محلے کا سب سے بڑا ہے، یہ نیت ہوگی تو کل قیامت کی بدترین درجوں میں ہوگا. وہ شخص حلال کمایا لیکن نیت گڑبڑ تھی تو یہ بدترین درجوں میں ہوگا. لہذا تیسرا مقصد یہ ہے، زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا. اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر سے بخل نکل جائے، کنجوسی نکل جائے. مال کی محبت ہو لیکن اللہ اس کے رسول نے جتنی بتائی اتنی ہو، کہ ہمارے اندر جو بخل ہے، مال کی محبت ہے، کم ہو، جتنی کم ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو تکلیف، اور لوگوں کا کیسا ہونا چاہیے؟ بیچ میں ہونا چاہیے. تو اسی طرح مال کی محبت بھی بیچ میں ہونی چاہیے، ہائی بھی نہیں ہونی چاہیے اور لو بھی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر سے بخل نکل جائے، کنجوسی نکل جائے. اچھا یہ مقصد کیسے پورا ہوا ہوگی؟ ایک بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں. تھوڑا وقت کل سے لے کے آئیے، بہت اہم ٹاپک ہے اس لیے کہ ایک شخص اپنی زکوٰۃ برابر نکالتا ہے اور برابر مستحق تک پہنچاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ نکالتا ہے، مستحق تک پہنچاتا ہے. لیکن گھر میں جب وہ اے سی چلاتا ہے تو میٹر میں جھول کرتا ہے. میٹر میں کیا کرتا ہے؟ جھول کرتا ہے، میٹر کو سلو کرتا ہے. مطلب جگہ جگہ پہ جو ہے وہ کنجوسی کا جو ہے مظاہرہ کرتا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر جب مال میں جاتا ہے تو مال میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے فوراً لیتا ہے، ادھر آنا گانی نہیں کرتا، کس نہیں کرتا. اور 5 روپے کی بوتل لینے جاتا ہے تو بولتا ہے کڑی پتہ فری میں دو. اور 5 روپے کی بوتل حالانکہ زکوٰۃ نکالتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ زکوٰۃ پوری نکالتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی جگہ پہ چھوٹی بات کر جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی جگہ پہ چھوٹی بات کر جاتا ہے. اب اس کا زکوٰۃ کا مقصد پورا نہیں ہوا. اس کے لیے اس مقصد کو سامنے رکھے. زکوٰۃ یہ چاہتی ہے نکال کر کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا دل بڑا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ دل بڑا ہو جائے. چندی گیری چھوڑ دے. اپنی زبان میں بولیں گے یہاں کی زبان میں تو چندی گیری نکل جائے اس کے اندر سے. بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑے بڑے جگہ پہ خرچ کرتا ہے، لیکن جہاں پہ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ اڑ کے بیٹھ جاتا ہے. نہیں 5 روپے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مقصد ہے زکوٰۃ کا کہ دل اس کا کیا ہو جائے؟ کھل جائے، دل بڑا ہو جائے اور اس کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ سے لیتا ہوں اور مخلوق کو دیتا ہوں. یہ میرے بس کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی کا جملہ ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم
اے ابن آدم خرچ کر. آگے فرمایا انفق علیک، تو خرچ کر میں تیرے پہ خرچ کروں گا. کس نے کہا؟ انفق ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کر بنداس صحیح جگہوں پہ، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فضول خرچی کرنا ہے، اسراف کرنا ہے، لیکن جہاں پر خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ ہم چھوٹا دل رکھ کر نہ چلے. میں نے مثال دے دیا کہ بہت خرچ کرتا ہے لیکن میٹر کو سلو کر کے رکھتا ہے. تو ان چیزوں سے جو ہے ہم کیا کریں، جو ہے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں. کسی سے مزدوری لے لیتا ہے، مزدوری کرنے لگاتا ہے اور پھر اس کی مزدوری دینے میں آناکانی کرتا ہے. یہ بہت ہی بری خصلت ہے، یہ نکالنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت زکوٰۃ کے ذریعے سے. تو 3 مقصد ہم نے آج سمجھ لیے. زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے ہم کو کیوں، ہمارے اوپر کیوں فرض کیا. عبادت بدنی وجود میں ہے تو مسلم معاشرہ ترقی کرے اور ہمارے اندر سے بخل نکل جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.